آج کے میسج میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام مذاہب کو اور ان مذاہب کے ماننے والوں کو. جی ہاں، اور یہ میرا چیلنج یہ محبت بھرا چیلنج ہے، کیونکہ یہ علمی چیلنج ہے اور یہ آپ کی ترقی، آپ کی بہتری، آپ کی اچھائی، آپ کو ایک اونچے اور اعلیٰ مقام اور معیار پر لانے کے لیے یہ چیلنج ہے. اس لیے یہ محبت سے بھرا چیلنج ہے. اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور میں جو 7 سچائیاں، 7 فیکٹس، 7 پوائنٹس اپنے ایمان کے حوالے سے جس شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا، آپ اگر ان 7 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آل ٹوگیدر مجموعی طور پر اگر میں جس شخصیت کا ذکر کروں گا، اگر آپ ان 7 پوائنٹس پر کسی اور شخصیت کو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، چاہے وہ ریلیجس لیڈر ہے، چاہے وہ کوئی دیوتا ہے، چاہے کوئی خدا ہے، چاہے وہ سائنس کا خدا ہے یا کسی اور مسلمز، ہندوز، سکھ، بدھسٹ ان کا خدا ہے، ان سب کے لیے میرا یہ علمی چیلنج ہے کہ میرے ان 7 پوائنٹس کو، فیکٹس کو، ان سچائیوں کو، جس شخصیت پر میں ایمان رکھتا ہوں اس کے بارے میں آپ ریفیوٹ کریں. اگر آپ کوئی ایسی شخصیت میرے سامنے لے کے آئیں گے ریفرنس کے ساتھ، ہسٹوریکل، جغرافیکل، آرکیالوجی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ، کوئی ایسی شخصیت میرے سامنے لے آئیں، میں اس شخصیت پر ایمان لانے کو تیار ہوں. لیکن اگر آپ کوئی ایسی شخصیت میرے سامنے نہ لا سکے، اگر آپ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو یہ میں آپ کو خوشخبری پہلے دے دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی ناکامی، آپ کا فیلئر نہیں ہوگا، بلکہ آپ جیت جائیں گے، کیونکہ آپ اعلیٰ اور اچھے مقام اور معیار پر آ جائیں گے اپنے ایمان کے حوالے سے. تو اس لیے پلیز میرے محبت بھرے پیغام کو سنیں اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں. میرا ایمان ہے خداوند یسوع مسیح پر، اور میں ان کی شخصیت کے حوالے سے 7 پوائنٹس، فیکٹس، ٹروتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کو ریفیوٹ کر کے دکھائیں. تو جی، سب سے پہلے نمبر 1، میرا ایمان ہے خداوند یسوع مسیح کے اوپر جان چیپٹر 1 ورس 1 کے مطابق کہ وہ خالق ہیں، یعنی وہ اپنی پیدائش سے پہلے وہ سپیریئر ہیں، ان جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے کوئی اور وہ ایک وحدت، ایک توحید میں خدا کا روح اور خدا کا کلمہ کلام خالق ہے. تو یہ جیزس کی سپیریئرٹی ہے ہر ایک دنیا کی شخصیت کے اوپر، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، چاہے وہ ریلیجس لیڈر ہے، چاہے وہ کوئی بھی خدا ہے، کہ خداوند یسوع مسیح خالق ہے، اپنی پیدائش سے پہلے سپیریئر ہے ہر دنیا کے دوسرے فگر پر. جی، دوسرا میرا فیکٹ، چیلنج، پوائنٹ، ٹروتھ یہ ہے کہ وہ کلام مجسم ہوا، انکارنیشن. نہ وہ مٹی سے پیدا ہوا، نہ وہ آدم کی پسلی سے بنا، نہ وہ مرد اور عورت سے پیدا ہوا، بلکہ وہ مونوگینس، اپنی خدائی خوبیاں لے کر وہ مجسم ہوا. اسی لیے اسے مونوگینس کہا گیا ہے جان چیپٹر 1 ورس 14 میں، کہ وہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہ سپیریئرٹی ہے. ایسی کوئی شخصیت مجھے دکھائیں دنیا میں جس کسی شخصیت نے اس طریقے سے ظہور کیا ہو. اور میرے پہلے پوائنٹ اور میرے آگے آنے والے پوائنٹس کو بھی بیچ میں آپ نے شامل کرنا ہے.
शायद आप किसी देवी देवता के बारे में इस तरह का कोई दावा लेकर सामने आए, लेकिन मेरे अगले पॉइंट्स सुन लें। क्या आपका वो देवी देवता उन पॉइंट्स को, मेरे आज के दिए हुए क्राइटेरिया को मीट भी करता है कि नहीं? तो जी, इसके साथ मेरा अगला फैक्ट, थर्ड पॉइंट मेरा ये है, खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग दुनिया के हर पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर और हर दुनिया में मौजूद मजहब के खुदा के की तालीम से मेरे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम बड़ी है, आला है, सुपीरियर है। उस जैसी कोई तालीम नहीं। उसकी तालीम ये जो आपके सामने है, और इसके साथ माउंट सरमन आप पढ़ लें, इखलाकी, जिस्मानी और रूहानी आला तालीम आपको नजर आएगी, जिसका दुनिया की कोई और तालीम, कोई फलसफा मुकाबला नहीं कर सकता। ये बेहतरीन माशरे के क़याम का सबूत है खुदा की तरफ से, कि वो कहता है कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो और अपने नफरत करने वालों के साथ अच्छा करो, और तुम्हें जो बुरा भला कहते हैं उनके लिए बरकत चाहो, और जो तुमसे बुरा सलूक करते हैं उनके लिए दुआ करो। इस जैसी तालीम आप मुझे कहीं और दिखा दें। जी, फिर मेरा नंबर 4 चैलेंज, फैक्ट, ट्रुथ, मेरा ईमान, खुदावंद यीशु मसीह की मौत। जी हाँ, ऐसी मौत जो मकसद के साथ है, इंसानियत की निजात। जी हाँ, क्योंकि वो फिदिया है तमाम इंसानों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह की मौत फिदिया है, उनका दुनिया में ज़हूर का मकसद ही ये था। और अगर कोई मजहब इस बात से इनकार करने की कोशिश करेगा कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीबी मौत नहीं आई, तो वो हिस्ट्री के खिलाफ जाता है, वो जियोग्राफी के खिलाफ जाता है, वो आर्कियोलॉजी के खिलाफ जाता है, वो थियोलॉजी के खिलाफ जाता है। क्योंकि अगर कोई सच्चा खुदा है और उस सच्चे खुदा की खूबियां जितनी भी हैं, उन सब खूबियों का अमली इजहार आपको सलीब के पैगाम में मिलता है। इसलिए अगर आप सलीब के पैगाम से इनकार करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुदा की खुदाई से और खुदा की कुदरत से इनकार कर रहे हैं, उसकी मोहब्बत, उसके इंसाफ, उसके रहम, उसकी माफ़ी से इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए आप मुझे कोई दुनिया की ऐसी शख्सियत दिखाएं जिसने खुदावंद यीशु मसीह की तरह मौत और जान दी हो, और वो जान भी मेरे और आपके फिदिये के लिए हो, कीमत के लिए हो। इस बात को इस मिसाल से समझ लें, जैसे आज मैं अपनी मिसाल देता हूं। अगर मैं ट्रैफिक की कोई मुझे वायलेशन की टिकट मिल जाती है, मैं छोटी सी मिसाल आपको देने लगा हूं, और उस वायलेशन की टिकट की मैं पेमेंट नहीं कर सकता, उस जुर्माने को, उस फाइन को मैं पे नहीं अगर कर सकता, और अदालत मुझे समन करके बुला लेती है, और अदालत में भी अगर मैं उस पेमेंट को नहीं कर पाता तो अदालत मुझे जेल में डाल सकती है, मुझे और सज़ा दे सकती है। और उस मौके पर मेरा बाप जो उसकी पेमेंट कर सकता है, वो अदालत के सामने आता है, और जो गलती मेरी है उसकी पेमेंट मेरा बाप करता है, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत रखता है। तो मेरे बाप की तरफ से मेरे लिए वो फ्री गिफ्ट है, और अदालत का इंसाफ का तकाजा भी पूरा होता है। अदालत को जुर्माना और पेमेंट और रैंसम मिल जाता है, उस टिकट का फाइन मिल जाता है, और मैं बाइज्जत बरी होता हूं। और मैं अपने बाप से अगर मोहब्बत रखता हूं, तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी में दोबारा कोई वायलेशन ना करूं। और हमारा इंसानों का गुनाह और गलती और खता क्या है, वो इतना सीरियस है, उसमें इतनी सीरियसनेस है कि उसकी सज़ा, उसका फाइन मौत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानी ज़हूर में आकर हमारी वो कीमत चुकाई, अपनी मोहब्बत को साबित किया, और जो मौत जिसके हम हकदार थे उसे ज़िंदगी में बदल दिया। कैसे?
اپنے جی اٹھنے سے مردوں میں سے۔ تو اس جیسی کوئی شخصیت جس کی موت مقصد کے ساتھ ہو، اتنے بڑے مقصد کے ساتھ ہو، کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی سائنس مجھے ثابت کر کے دکھا دے، کوئی ملحد مجھے ثابت کر کے دکھا دے۔ اسی طرح میرا اگلا پوائنٹ ہے، میرا ففتھ چیلنجنگ فیکٹ، خداوند یسوع مسیح کی ریزریکشن۔ جی ہاں، ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ثبوت ہے امید کے ساتھ کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اب موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت تیری فتح کہاں رہی؟ پہلے آدم میں سب مرتے ہیں اور اس دوسرے آدم میں خداوند یسوع مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، اور وہ جو مٹی سے بنا ہی نہیں تھا، اس کو مٹی اور قبر اور موت اپنے قبضے میں رکھ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ مٹی سے بنا نہیں تھا، اس لیے مٹی اسے اپنے قبضے میں رکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ موت کے بند کھول کر بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھا۔ خدا ان کے نام کی تعریف ہو۔ اس جیسی کوئی شخصیت مجھے دنیا میں دکھا دیں جس نے موت پر اس طرح فتح پائی ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ ہسٹری سے، جیوگرافی سے، آرکیالوجی سے ثابت شدہ ہے۔ جی پھر میرا نمبر 6 چیلنجنگ فیکٹ میرے ایمان کا، میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان کیوں رکھتا ہوں کہ وہ اس وقت سب سے اعلیٰ مقام پر موجود ہے آسمانوں میں، ایک وحدت میں، ایک توحید میں، خدا باپ کے ساتھ خدا کے تخت پر وہ موجود ہے۔ تو ایسی کوئی شخصیت کوئی اگر اور ہے تو مجھے دکھائیں اور مجھے بتائیں۔ پھر اس کے بعد میرا 7th پوائنٹ، میرا 7واں چیلنج ایمان کا آپ کے لیے یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آواز سن کر ہر مردہ زندہ ہوگا قیامت پر۔ یہ اس کی قدرت، اس کا اختیار ہے، یعنی اب وہ عدالت کرنے کو آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ ریولیشن 22:12 کے مطابق وہ ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق اجر دے گا، یعنی وہ ججوں کا جج، قاضی القضات، کنگ آف کنگز، سپریم جج، چیف جسٹس کے طور پر اب وہ آ رہا ہے۔ ایسی کوئی شخصیت جس نے عدالت کرنی ہو مجھے بتائیں۔ اور وہی الفا اومیگا ہے، وہی اول و آخر ہے، وہی ابتدا و انتہا ہے۔ اور اس آخرت، اس قیامت کے ساتھ ہوگا کیا؟ میرے 7ویں پوائنٹ کے ساتھ یاد رکھیں کہ وہ ہمارے کاموں کے مطابق موافق ہمیں اجر دینے کے بعد ہمارے ساتھ سکونت کرے گا۔ ریولیشن 21 ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اور آج کے ہر سننے والے کے لیے یہ میرے 7 ایمان کی باتیں ریفرنس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پر میں کیوں ایمان رکھتا ہوں، اس چیلنج کے ساتھ ان 7 پوائنٹس آل ٹوگیدر مجموعی طور پر 1 by 1 مجھے خداوند یسوع مسیح سے بہتر کوئی شخصیت دکھا دے، میں اس پر ایمان لانے کو تیار ہوں۔ اگر نہیں، آپ اگر ناکام ہو جائیں تو آپ کی ناکامی ناکامی نہیں ہے، وہ در حقیقت آپ کی جیت بن جائے گی، کیونکہ آپ اعلیٰ اور بڑے مقام اور معیار پر آ جائیں گے، جسمانی بھی، روحانی بھی۔ اور آپ کے لیے پھر دعوت ہے کہ آپ اس کو قبول کریں، خداوند یسوع مسیح کو، اور خدا باپ، بیٹے اور القدس کے نام پر بپتسمہ لیں
اور ہمیشہ کی زندگی انعام میں پائیں۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔